بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے باضابطہ طور پر دھمکی دے دی گئی ہے۔ سہیل آفریدی کو بڑی دھمکی دی گئی ہے، اٹک پل کراس ہی نہیں کر سکتے۔ اٹک پل پہ کیا کر دیا جائے گا، ایک بہت بڑی دھمکی دے دی گئی ہے۔ تحریک لبیک کو حکومت وضاحتیں دے رہی ہے، خوف ہے یا ہمدردی ہے، اس کے پیچھے چل کیا رہا ہے۔ نومبر کے خوف نے نظام کو گھیرا ہوا ہے۔ نومبر میں 3-4 کون سی امپورٹنٹ ڈیٹس اکٹھی ہو رہی ہیں اور خوف کیا ہے، یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ہوں گی۔ عمران خان نے ایک ٹویٹ کر دی ہے، بہت سخت بیان دیا ہے، بہت سخت پیغام دے دیا گیا ہے۔ سہیل آفریدی کی جانب سے کیا کچھ کیا جانے والا ہے، حکومت کے اندر خوف ہے، بلکہ حکومت کے وزراء کی جانب سے کے پی کے لوگوں کو غداری پہ اکسانے کے لیے بھی بیانات آنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ چینل کو سبسکرائب کریں، 3 لاکھ کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بہت سارے لوگوں نے سبسکرائب کیا، جس نے سبسکرائب کیا ان سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ سہیل آفریدی کو حکومت کی جانب سے ایک باضابطہ دھمکی دے دی گئی ہے۔ یہ دھمکی جو ہے رانا ثناء اللہ کی جانب سے سامنے آئی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اس بار پی ٹی آئی والے اٹک پل بھی کراس نہیں کر سکیں گے، اس بار ان کا مکمل اور شافی اہتمام ہوگا۔ ناظرین، جب رانا ثناء اللہ بولتے ہیں کہ مکمل اور شافی اہتمام ہوگا تو رانا ثناء اللہ کے الفاظ کی میننگ بہت واضح ہوتی ہے۔ حکومت کی جانب سے کوئی بھی نرم رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا، چونکہ حکومت پہلے ہی ڈکلیئر کر چکی ہے کہ ہم ہارڈ سٹیٹ ہیں، اور ہارڈ سٹیٹ کی جو ڈیفینیشن حکومت عملی طور پر دکھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی باہر نکلے گا اسے طاقت کے ذریعے روک دیا جائے گا، چاہے وہ طاقت جو ہے مشینری ہو، وہ طاقت جو ہے گن ہو، گولی ہو، کچھ بھی ہو۔ اور رانا ثناء اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ان کا شافی اہتمام کر لیا گیا ہے۔ اب یہ شافی اہتمام کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ان کے لیے وہاں پر کھانے لگائے جائیں گے، انہیں دعوت دے دی جائے گی، ان کے لیے وہاں پر گاڑیاں کھڑی ہوں گی، انہیں عزت اور احترام سے اسلام آباد لایا جائے گا؟ یقیناً اس شافی اہتمام کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کو اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے، بائی فورس نہیں کرنے دیں گے۔ اور یہ دھمکی جو ہے یہ بہت ہی شدید دھمکی ہے، یعنی کہ آگے جو ہے نومبر کا جو خوف ہے، احتجاج کا جو خوف ہے، وہ خونی رنگ اختیار کرنے والا ہے۔ یہیں سے بہت واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے۔ ملاقات نہ کروانے میں کیا حرج ہے، یہ بھی رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی لیڈر سے ملاقات کروانی چاہیے؟ جیل رولز میں ایک ہی بات لکھی ہے کہ قید شخص سے، اس کے قریبی رشتہ دار اور وکیل سے ملاقات کروائی جائے۔ خود یہ لوگ جو ہے پوری کی پوری پارٹی جا کر نواز شریف سے ہدایات لیتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، لیکن جب ان کی باری آئی عمران خان کی تو اب ان کے بیانات بدل گئے ہیں۔ ان کے بیانات ویسے ہی صبح و شام بدلتے رہتے ہیں۔ ناظرین، لوگوں نے کیا کیا ہے، سہیل آفریدی کی کردار کشی کرنے کے لیے اس کی یونیورسٹی جا پہنچے ہیں۔ یہ خبر آپ سن بھی چکے ہوں کہ میں اسکرین پر یہ ڈسپلے کر دیتا ہوں، اس طرح کی بات کرنا مناسب بھی نہیں لگتا۔ ناظرین، اس لیول تک پہنچ گئے کہ وہاں پر کیا چیز تلاش کی جا رہی ہے، اسکرین پر میں یہ واضح کر رہا ہوں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیول تک سہیل آفریدی کا خوف ان کو گھیر چکا ہے، اور یہ لوگ جو ہے سہیل آفریدی کو روکنے کے لیے اب بھی سے پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں، جبکہ ابھی تک سہیل آفریدی کی جانب سے کسی احتجاج کی کوئی بھی کال نہیں دی گئی، لیکن خوف کیا ہے کہ بڑے بڑے بیانات داغے جا رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب جو ہے سہیل آفریدی نے فیصلہ کیا کہ اگر عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی تو 10 رکنی مختصر کابینہ تشکیل دے دی جائے گی، پھر عمران خان سے مشاورت کر کے کابینہ کی تشکیل یا افراد کو آگے پیچھے کرنا ہوگا، تو فائنلی مشاورت جو ہے عمران خان سے کی جائے گی، اس کے بعد جو ہے اس کو بدل دیا جائے گا۔ اس کے اوپر بیرسٹر گوہر نے بھی بیان دے دیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ 10 رکنی مختصر کابینہ تشکیل دی جائے گی، کابینہ میں توسیع کے لیے عمران خان سے اجازت لی جائے گی۔ ناظرین، اب جو خوف ہے یہ خوف بہت بڑے لیول پر پہنچ گیا۔ یہ خوف کیا ہے، ویڈیو کے آخر میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ نومبر کا خوف حکومت کو گھیرے ہوئے، چونکہ نومبر میں 2-3 چیزیں بہت اکٹھی ہو گئی ہیں، جس کے خوف سے حکومت جو ہے بہت ساری وضاحتیں بھی دے رہی ہے، بہت کچھ ہے جو کیا جا رہا ہے، بلکہ اب تو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ناظرین، شہباز گل نے دھمکی دی تھی۔ شہباز گل نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ جو حکم آئین اور قانون کے تحت نہیں، افسران کو وہ حکم نہیں ماننا چاہیے، اور ان کے اوپر جو ہے غداری کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ غدار ہیں، انہوں نے جو ہے لوگوں کو حکومت کے ریاست کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ اور اب جو ہے سہیل آفریدی کے خوف میں یہی کام حکومت خود کر رہی ہے۔ طلال چودھری کا بیان ہے، جو حکم قانون اور آئین کے تحت نہیں وہ کسی افسر پر ماننا لازمی نہیں۔ یہ بیان دیا طلال چودھری نے، جس کے اوپر اویس سلیم کا کہنا ہے غالباً شہباز گل پر اے آر وائی کے پروگرام میں یہی بات کرنے پر مقدمہ بنا تھا، بلکہ 7 پروگرام کے اینکر پر بھی ہو گیا تھا، ان دونوں پر مقدمہ بنا دیا گیا تھا۔ لیکن اب یہی بیان حکومت خود دے رہی ہے کہ اب طلال چودھری پر مقدمہ بنایا جائے گا
یقیناً نہیں بنایا جائے گا، حالانکہ بنانا چاہیے۔ اس کا حکومت کو جواب دینا چاہیے کہ اگر طلال چودھری یہ بیان دیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا۔ ناظرین، عظمہ بخاری نے حکومت جو ہے وضاحتیں دے رہی ہے۔ حکومت نے تحریک لبیک کو وضاحتیں دینا شروع کر دی ہیں۔ یہ وضاحتیں کس قسم کی ہیں؟ عظمہ بخاری نے وضاحتیں دینا شروع کر دی ہیں۔ ان وضاحتوں کے اندر سب سے پہلی جو وضاحت دی گئی ہے کہ خادم رضوی کا جسد خاکی، یعنی کہ ان کی میت، پہلے یہ چیز سامنے ہے کہ ان کی میت کو وہاں سے نکال کر کہیں منتقل کیا جائے گا۔ اب جو ہے عظمہ بخاری نے وضاحت کر دی ہے کہ جسد خاکی کو کہیں پر منتقل نہیں کیا جائے گا، ایسی کوئی بھی بات کہیں پر نہیں چل رہی۔ ساتھ میں ان کا کہنا ہے کہ سعد اور انس بالکل ٹھیک ہے، وہ کوئی زخمی بھی نہیں ہے، ان کی جان کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ وضاحت بھی پیش کر دی گئی ہے، جبکہ اس سے پہلے کہا گیا کہ اگر وہ زخمی ہیں تو سامنے آ جائیں، ان کا علاج کرایا جائے گا۔ یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن پھر بات چپ ہو گئی۔ پھر کہا گیا کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر ہے اور انہیں کسی وقت گرفتار کر لیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کی حکومت سے مدد مانگ لی گئی ہے۔ ناظرین، یہ ساری وضاحتیں کسی بھی ہائی پروفائل کے مجرم کے لیے نہیں دی جاتی۔ یہ ساری کی ساری باتیں جس طرح کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ فلاں جگہ پر ہے، ہم قریب پہنچ گئے ہیں، پکڑنے والے ہیں، پھر کہا گیا آزاد کشمیر کے اندر ہے۔ کوئی بھی ہائی پروفائل کیس ہو تو اس کی انفارمیشن کہیں پر بھی شیئر نہیں کی جاتی، لیکن یہ ایک انتہائی عجیب ہائی پروفائل کیس ہے کہ جس کی ہر انفارمیشن ٹی وی پر پہلے شیئر کی جا رہی ہے۔ یوں کہا جا رہا ہے کہ جیسے سعد رضوی کو موقع دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ آزاد کشمیر میں ہیں تو ہم نے آپ کو ڈھونڈ لیا، وہاں سے بھاگ جائیں چونکہ ہم آپ کو پکڑنے والے ہیں۔ ناظرین، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ صحیح محسوس نہیں ہوتی۔ ان پہ غور کیا جائے تو یہ ساری کی ساری باتیں کیوں کی جا رہی ہیں، یہ خود جو ایک بہت ہی نیگیٹو تاثر دے رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ایک وضاحت یہ بھی دی گئی ہے، مرید کے اندر جو خون کا دریا بہانے کی باتیں کی گئیں اور ابھی بھی جھوٹی کہانیاں گڑھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس مرید کے واقعے میں 3 سویلینز کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ شر پسندوں نے سرکاری اسلحہ چھین کر اسے پولیس اہلکاروں پر استعمال کیا، یہ وضاحتیں دے رہی ہے عظمہ بخاری۔ ناظرین، اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ وضاحتیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اگر جو ہے تحریک لبیک جو شر پسند جماعت ہے تو انہیں وضاحتیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ان کے خلاف ایکشن کریں، ایکشن کر بھی چکے ہیں۔ سعد رضوی یا انس رضوی جو ہے دونوں مجرم ہیں تو انہیں گرفتار کریں۔ یہ وضاحتیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ کیا یہ ہمدردی میں دی جا رہی ہیں یا خوف میں؟ دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ممکنہ وجوہات کیا ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، باقی فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ سب سے پہلی ممکنہ وجہ جو ہے، مرید کے شہداء کا چہلم آنے والا ہے، نومبر میں آئے گا یہ چہلم، اور یہ جو چہلم آنے والا ہے، چونکہ مرید کے شہداء کا چہلم جو ہے تحریک لبیک کی جانب سے کچھ اکاؤنٹ سے ٹویٹس کی جا رہی ہیں، پیغامات دی جا رہے ہیں کہ یہ چہلم جو ہے ہم مرید کے اسی مقام پر منائیں گے جس مقام پر ان لوگوں کو شہید کیا گیا ہے۔ یعنی حکومت کے لیے ایک اور خوف ہے کہ مرید کے شہداء کا چہلم منایا جائے گا اور بازور بازو جو ہے یہ منایا جائے گا، ہر صورت میں منایا جائے گا، یہ خوف ہے۔ دوسرا خوف یہ ہے کہ نومبر میں 19 نومبر کو غالباً خادم رضوی کی جو ہے برسی ہے اور اس کے اوپر بھی کارکنان کا کہنا ہے کہ یہ برسی جو ہے پورے جوش و خروش کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ منائی جائے گی۔ آدھے گھنٹے کا جو ہے ٹائم دیا جائے گا کارکنان کو پہنچنے کے لیے، آدھے گھنٹے پہلے میسج جاری کیا جائے گا کارکنان کو، آدھے گھنٹے کے اندر پہنچنا ہوگا اور یہ جوش و خروش کے ساتھ ان کی جو ہے برسی منائی جائے گی۔ ایک خوف یہ ہے حکومت کو جو ممکنہ طور پر کہ گھیری ہوئے ہے، اور اس کے بعد جو ہے بڑھ کر جو سب سے بڑا خوف ہے وہ خوف یہ ہے کہ یہی وہ ڈیٹس ہیں جو کہ مرید کے شہداء کے چہلم کی بن رہی ہیں۔ اگر 19 نومبر کو خادم رضوی کی برسی ہے تو 20، 23 یا 24 نومبر تک جو ہے ان کی شہداء کا چہلم بنتا ہے، اور 26 نومبر ڈی چوک کا واقعہ آ گیا ہے۔ یہ 19 سے 26 نومبر تک کی ڈیٹس جو ہے بہت خطرناک ہیں۔ یہاں پر لبیک والے بھی جو ہے احتجاج کرنے جا رہے ہیں، برسی منانے جا رہے ہیں، چہلم منانے جا رہے ہیں، اور ڈی چوک والے بھی برسی منانے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شہداء کے نام کے اوپر جو ہے روڈز بنائے جائیں گے تاکہ حکومت کو پوری زندگی یاد رہے کہ یہ وہ شہید ہیں جن کا خون جو ہے ڈی چوک کے اوپر بہایا گیا۔ یہ وہ ممکنہ خوف ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وضاحتیں دے رہی ہے۔ ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ انس اور سعد رضوی کو کچھ نہیں ہوا، شہداء کے بارے میں بھی وضاحتیں دی جا رہی ہیں تاکہ جو ہے اس پریشر کو کم کیا جا سکے۔ ناظرین، ایک خبر آپ کے سامنے ہم نے کل بھی شاید رکھی تھی، اگر نہیں رکھی تو دوبارہ رکھ دیتے ہیں کہ مریم نواز، شہباز شریف اور نواز شریف کی جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں اس موضوع پر بھی گفتگو کی گئی ہے کہ مرید کا جو واقعہ ہے یہ ہمارے لیے کسی لحاظ سے بہتر نہیں ہے، اس کا پریشر ہمیشہ ہمارے اوپر رہے گا، سیاسی طور پر اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا، اٹھا رہے ہیں اور اٹھانا بھی پڑے گا۔ اس لیے وہاں پر یہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ کسی طرح اس پریشر کو ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ ایسے بیانات، کچھ ایسی ہمدردی ظاہر کی جائے کہ جس کی وجہ سے تحریک لبیک کے کارکنان جو ہے ان کے اندر جو جوش، جذبہ ہے، غصہ ہے وہ تھم سکے۔ تو اس خوف کی وجہ سے بھی یہ بیانات اور یہ وضاحتیں دی جا رہی ہیں۔ نذیر عمر خان کی جانب سے ٹویٹ بھی آ گئی ہے، ٹویٹ بھی بہت شدید ہے، اس پر بھی ہم آخر میں بات کریں گے،
لیکن ناظرین اس وقت جو ہے کچھ بیانات اور بھی دی جا رہے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ کا بیان ہے، کل ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس وقت جو ہے محسن بیگ نے ایک بیان دیا ہے کہ حکومت اور طاقتوروں کے درمیان جو کچھ پہلے تھا اب نہیں ہے۔ تو اب جو انوار الحق کاکڑ نے کچھ وضاحتیں دی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شہباز حکومت اور جی ایچ کیو کے درمیان بہترین ہم آہنگی ہے، مجھے ان کے درمیان سوئی بھی گزرتی نظر نہیں آتی، یعنی کہ اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے دونوں کے درمیان کہ ایک سوئی گزر سکے۔ یہ ون پیج ماضی کے ون پیج سے مختلف ہے۔ اس مرتبہ عسکری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان اختلافات کی بجائے اتفاق رائے پایا جاتا ہے، یہ ان کی طرف سے وضاحت ہے۔ دوسری جانب ہارڈ سٹیٹ جو ہے اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ خواجہ آصف کا بیان ہے کہ مذہب کے نام پر جتھے کون اور کس کے لیے تیار کرتا رہا یہ سب کو پتہ ہے۔ اس طرح کے جتھے کسی بھی ریاست میں قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ ریاست قانون قاعدے اور آئین کے مطابق چلے گی۔ یہی تو رونا ہے کہ قانون اور قاعدے کے مطابق اگر چلتی تو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہارڈ سٹیٹ بننے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہمیں ایک ہارڈ سٹیٹ بننا ہوگا، یہ کہنا ہے خواجہ آصف کا۔ لیکن اس کے اوپر عمران خان کی جانب سے ٹویٹ آئی ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ عاصم منیر کی جانب سے پاکستان میں ہارڈ سٹیٹ کا جو تصور فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ہارڈ سٹیٹ کا اصل مطلب ہے کہ ایسی ریاست جہاں آئین کی قانون کی بالادستی ہو، قانون کی عملداری ہو، عدل و انصاف کا نظام اور جمہوری آزادی ہو، جہاں ذاتی مفاد نہیں بلکہ ملک اور قوم کا مفاد مقدم ہو۔ جبکہ عاصم منیر کی ہارڈ سٹیٹ سے مراد ایسی ریاست ہے جہاں جمہوریت کے تمام ستونوں کو کچل کر عاصم لا نافذ ہو۔ یاد رکھے عوام کی تائید اور حمایت کے بغیر کسی بھی ملک میں کسی ہارڈ سٹیٹ کا قیام ناممکن ہے۔ جو مظالم عاصم لا کے تحت ڈھائے جا رہے ہیں اس سے ریاست ہارڈ نہیں بلکہ اس کی جڑیں مزید کمزور ہو رہی ہیں۔ 26 نومبر اور مرید کی طرح اپنی فوج، رینجرز اور پولیس کے ذریعے اپنے ہی عوام پر گولیاں برسانے سے کوئی ریاست مضبوط نہیں ہو سکتی، یہ واضح پیغام دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے تحریک انصاف کو بھرپور مینڈیٹ دیا ہے۔ اس مینڈیٹ کے تحت یہ میرا آئینی اور جمہوری حق ہے کہ صوبے کی پالیسیاں خود مرتب کروں، کیونکہ میں براہ راست عوام کو جواب دہ ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بھی یہ حق ہے کہ وہ میرے ساتھ مشاورت سے صوبے میں ان پالیسیوں کا نفاذ یقینی بنائیں جن کے لیے عوام نے ہم پر اعتماد کر کے ہمیں ووٹ دیا ہے۔ ناظرین واضح پیغام آ گیا عمران خان کی جانب سے۔ ہارڈ سٹیٹ کے اوپر بھی انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ جو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہارڈ سٹیٹ نہیں ہوتی۔ ہارڈ سٹیٹ کی ڈیفینیشن بھی دے دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو کچھ بھی ہوگا ہماری مرضی سے ہوگا اور یہ ہمارا آئینی حق ہے چونکہ ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ ناظرین یہ سارے پیغامات سخت ہیں، حکومت کے لیے مشکلات کم نہیں ہو رہی۔ عمران خان کی ٹویٹ بہت لمبی ہے لیکن میں اسے مختصر کیا ہے۔ اس وقت حالات حکومت کے لیے کسی بھی لحاظ سے سازگار ثابت ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت چاروں طرف سے جو ہے کسی شکنجے کے اندر جکڑی جا رہی ہے۔ حکومت کے لیے حالات جو ہے مشکل نہیں بلکہ مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں، حکومت کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ سہیل آفریدی صرف لفظ کا خطرہ نہیں بلکہ حقیقی طور پر ایک خطرہ بن چکا ہے۔ عوام کے اندر وہ جانے والے ہیں، عوام کے اندر جا کر اپنا جو ہے وہاں پر کیس پیش کرنے والے ہیں۔ عوام کی جانب سے کیا رد عمل آئے گا اس سے پہلے ہی حکومت کا رد عمل آنا شروع ہو چکا ہے۔ کہا جانے لگ گیا ہے کہ اٹک پل کے اوپر ہی روک دیا جائے گا، شافی اہتمام کر لیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ کسی بھی عمل کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ عمل کس قدر زیادہ کامیاب جا رہا ہے۔ اس وقت عمران خان یا سہیل آفریدی کی جو پالیسی ہے وہ ہر لحاظ سے کامیاب جا رہی ہے۔ ناظرین آپ کی کیا رائے کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔